مگر میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اب تم لوگوں نے گشت کا موضوع ملاقاتیں بنا لی، نہ مسجد سے گئے ملاقات کے لیے، نہ مسجد آئے ملاقات کر کے، اپنے گھر سے نکلے، امیر صاحب نے بتا دیا تھا مشورے میں فلاں سے تمہاری ملاقات طے ہوئی ہے، وہاں سے نکلا، ملاقاتیں کرتے کرتے بازار چلا گیا دکان پر، یہ نکلا گھر سے ملاقاتیں کرتے کرتے دفتر چلا گیا۔ اس پر اپنے دفتر کے تقاضے غالب ہیں، ملاقات بھی کر لے گا گزرتے گزرتے، امیر صاحب فلاں سے ملاقات میں نے کر لی تھی۔ یہ کوئی طریقہ گشت کا نہیں ہے، یہ کام کو نہ جاننے والوں نے اپنی رائے سے کام کے اندر نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، ورنہ ہمیں صحابہ کے گشتوں میں بازاروں کے اندر تعلیم حلقوں میں لانا ملتا ہے۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے کہ وہاں تعلیم ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، تم بازار میں کیوں ہو؟ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے ایمان کے سیکھنے کا سب سے بنیادی اہم اصل طریقہ جو ساری دنیا کی مساجد سے مطلوب ہے۔ اللہ کا فضل ہے، امریکہ والوں نے بھی اسی طرح کام شروع کر دیا، یورپ والوں نے بھی اسی طرح کام شروع کر دیا۔ وہ گشت کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے کر ہر برے ماحول سے نکال کر سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، اور صحیح روایت میں ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ اصل تو تبلیغ اور دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، صرف یہ تو نہیں کہ تم ملاقاتیں کر کے دین پہنچا دو۔ وہ الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے۔ تم گشت میں گزرتے گزرتے کان میں بات ڈال دو، وہ الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، ان کی ملاقات کرانے کے لیے، ان کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ان کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گزرتے گزرتے بازار میں ملاقات کر لیں تاکہ آپ کی دوستی ہو جائے، کہ نہیں فلاں سے لڑائی ہو گئی ہے ان کے گھر جانا ہے۔ سوچیں، آپ غور کریں، اگر آپ اپنے تایا چچا کے یہاں ایک تقریب میں شریک نہ ہوں، ایک دعوت میں شریک نہ ہوں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو روزانہ 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ نہ گئے، مخلوق میں استغنا نہیں، یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خالق تو غیور ہے، اگر ایک مرتبہ بلانے پر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے پتہ کٹ جاوے۔ سوچو، غور کرو، اگر آپ اپنے متعلقین رشتہ داروں کی تقریب میں ایک مرتبہ نہ جا سکے تو سمجھ لیں گے وہ کہ تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے خاندان کٹ جاتے ہیں، رشتے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات غیور ہے، اگر تم ایک مرتبہ بلانے پر نہ آئے، اللہ رب العزت کے یہاں سے پتہ نہ کٹ جاوے۔ میرے دوستو عزیزو، میں ضروری بات عرض کر رہا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دلوں میں اتارنا اصل ہے، دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر یہ کیفیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ روایت میں ہے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی آپ کی بات کے نہ سننے کے لیے، کہ میرے کان میں آپ کی بات نہ پڑے، آپ کی بات سے نفرت، اور کان بند کر لیے۔ لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کان سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندان، ایک فرد جو بات سننے نہیں چاہتا تھا، مسجد کے ماحول میں آ کر بات سنی۔ اللہ نے اس ایک فرد کو 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا۔ مسجد ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب گشت کرنے والوں نے گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرنا گشت کا موضوع بنا لیا ہے۔ وہی غفلت کے ماحول میں مولانا صاحب فرماتے تھے تشکیل کی جگہ مسجد ہے، تم اللہ کے گھر میں لے آؤ، اللہ کے جس کام کے لیے چاہو گے تیار کر لو گے۔ وہاں ماحول اسباب کا، وہاں ماحول مشاغل کا، وہاں ماحول بھی بچوں کی بیماری کا، وہاں ماحول چھت ٹپک رہی ہے اس کی مرمت کا، وہاں ماحول
گھر کے تقاضوں کا، اور یہاں ماحول اللہ اکبر، مسجد میں جو لوگ دعوت یا عبادت کی یا تعلیم کے حلقوں کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پرس آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ جس طرح غزوات میں فرشتوں کے نزول سے صحابہ کے دلوں میں جذبے بنتے تھے اللہ کے راہ میں جان دینے کے، خدا کی قسم اسی طرح مسجد کے ماحول میں لا کر تم تشکیل کرو گے، یہاں فرشتوں کے پروں کی وجہ سے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے جذبات بنیں گے۔ گھروں میں وہ ماحول نہیں ہوگا، گھروں میں وہ ماحول نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں بلا کر تشکیل کیا کرتے تھے۔ اسرار الجامعہ کا اعلان مسجد میں جمع کرنا ہوا کرتا تھا لوگوں کو، صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے۔ تشکیل کی جگہ گھر نہیں، تشکیل کی جگہ مسجد ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ اصل کام یہ تھا کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے۔ تم سب گشت کرنے والے مقام پر ہو یا خروج میں ہو، اللہ کے راستے میں نکلے ہو یا اپنے مقام پر ہو، یہ طے کر لو کہ ہمیں ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ اصل کام یہ تھا تاکہ مسجد کے ماحول سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وفد ثقیف نے کہا اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور ہمارا جو بت ہے 3 سال تک ہم اس کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، مسجد کا ماحول ان کے پورے دن پر چلنے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اعمال مسجد دلوں کو نرم کر دیں گے پورے دن پر چلنے کے لیے، یہ ان قریب زکوٰۃ بھی دیں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے۔ ان کو مسجد میں رکھو۔ چور سے چوری ہو گئی، مسجد کے سود سے باندھ دیا آپ نے، فرمایا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا۔ یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لیے تربیت اور ہدایت کے اسباب بتانے کے لیے تھے، اس لیے نہیں تھے کہ اس زمانے کا طریقہ تھا، اس زمانے کا طریقہ اور ہے، نہیں۔ صحابہ نے جو کچھ کیا ہے قیامت تک کے لیے کیا ہے، اپنے زمانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس امت کے لیے قیامت تک وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے۔ سمامہ ابن اسال اسلام سے انکار کرتے تھے، آپ نے کہا کہ مسجد میں رکھو، خطرہ تھا کہ بھاگ جائیں گے تو باندھ دیا تاکہ مسجد کے ماحول میں رہیں۔ اگلے دن پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا یا تو مجھے قتل کر دیں آپ، یہ پیسے لے کر مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا صحابہ سے اسے آج اور رہنے دو مسجد میں۔ ایک دن اور گزر گیا، تیسرے دن ہو گیا، پھر پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ یہی جواب دیا کہ چاہے مجھے آپ قتل کر دیں یا مجھے آپ مال لے کے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ 3 دن مسجد میں پورے ہو گئے، آپ نے فرمایا اب اس کو کھول دو۔ اس کے 3 دن مسجد میں پورے ہو گئے۔ اگر کہہ دیا جائے ساتھیوں سے 72 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگا لو، 3 دن مسجد کے ماحول میں رہ لو، تاکہ 27 دن کا کہ گناہوں کا، غفلتوں کا جو اثر دل پر ہے، یہ مسجد کے ماحول میں رہ کر یہ اثر ختم ہو جائے۔ ایک ضدی کافر کے اوپر سے، ایک ضدی مشرک کے دل سے کفر کی ظلمتیں ہٹنے میں مسجد کے 3 دن کا ماحول۔ سمامہ بن اسال 3 دن اسلام سے انکار کرتے رہے، جب 3 دن پورے ہو گئے فرمایا اس کو کھول دو۔ اسے کھولا تو وہ وہاں سے نکلے اور غسل کیا اور پاک کپڑے پہنے اور واپس مسجد میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ تبلیغ کا کام کرنے والوں کے تجربات سے ملے گا، نہیں،
تبلیغ کا کام اور دعوت کا طریقہ محنت براہ راست صحابہ کی سیرت سے ملے گا، براہ راست صحابہ کی سیرت سے ملے گا، کوئی نمونہ نہیں۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کچھ لوگوں نے، حضرت آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیجئے جس میں کام کو اصول بتلا دیں تاکہ آپ کی چاہت کے مطابق کام ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اسوہ نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں۔ میں نے حیات صحابہ لکھی اسی لیے ہے تاکہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر چلو کہ صحابہ نے کیا کیا۔ تو صحابہ کی سیرت ہے یہ کہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ مولانا افسا فرماتے تھے کہ یہاں مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے مرغی کے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ حضرت کی بیان مثال ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں گھر میں آپ مرغی بٹھائیں انڈوں پر، ان انڈوں کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے مرغی کے پروں کی گرمائی سے، وہ انڈوں کو سمیٹتی رہتی ہے پروں کے اندر۔ فرماتے تھے تمہیں اگر اس کا یقین ہو جاوے کہ تم فرشتوں کے پروں میں بیٹھے ہو، تمہیں تعلیم کا حلقوں سے اٹھانا ایسا مشکل ہو جیسا مرغی کو انڈوں سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرغی 24 گھنٹے کچھ کھاتی نہیں پیتی نہیں، بیٹھی رہتی ہے انڈوں پر، اسے فکر ہے ان میں حیات پیدا ہو۔ اگر ہم میں یہ یقین پیدا ہو جاوے کہ ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں فرشتوں کے پروں میں ہیں، اٹھنے کو دل نہ چاہے کہ اور فرشتوں کے پروں میں رہ لے تھوڑی دیر، تاکہ ہمارے دلوں میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے فرشتوں والی صفات پیدا ہوں۔ یہ جو شیطانی صفات اور حیوانی حرکتیں ہمارے اندر ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں فرشتوں کے پروں میں رہنے کا شوق اور معمول نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں تعلیم حلقوں میں جو جڑ کر بیٹھے گا وہ فرشتوں کے پروں میں بیٹھے گا، اس کے دلوں میں ہدایت کا نور اس طرح اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ یہ مثال حضرت دے کے فرماتے تھے، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ملاقاتیں کرنے والے چاہتے ہیں ایک دو سے بات کر لوں، ملاقات کر لوں اور گزر جاؤں، میرا گشت ہو گیا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے گشت ایسے کیا کرو جیسا کہیں سیلاب آ جاوے یا کہیں کوئی آگ لگ جاوے کسی گھر میں، وہاں سے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بچا کر نکالا جاتا ہے، یا سیلاب میں سے ڈوبتے لوگوں کو بچا کر نکال کے خشکی میں لایا جاتا ہے۔ تم ایسے گشت کرو کہ بازار والے ڈوب رہے ہیں اور گناہوں کے اڈوں پر جانے والے ڈوب رہے ہیں، انہیں اس گناہوں کے سیلاب سے بچا کر نکالنا ہے اور نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ ایسے گشت کیا کرو جیسے کوئی مہم، کوئی فوج لگ کر کہیں آگ لگ جاوے یا کہیں سیلاب آ جاوے، وہاں سے لوگوں کو بچا کر نکالتے ہیں۔ ابھی کیونکہ ہمیں بازار کی ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر لی دین کی، سمجھ رہا کہ تبلیغ کا کام ہو رہا، دعوت دینے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ تم خوشامد کرو بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، گھروں میں جا کر، ہم آپ سے 10 منٹ کے لیے بس ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔